إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 11 ستارے، چاند اور سورج کو سجدہ کرتے ہوئے کس نے دیکھا اور اس کی کیا تعبیر آئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تذکرۃ الفرقان سیریز میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یوسف علیہ السلام کا خواب۔ یہ خواب سورہ نمبر 12 سورہ یوسف میں ہے، آیات نمبر 4 سے 5 اور سپارہ نمبر 12 میں۔ سب سے پہلے میں ان آیات کی تلاوت کروں گا، اس کے بعد اردو ترجمہ اور پھر چند الفاظ کا لفظی ترجمہ بتاؤں گا۔ آخر میں ہم ان آیات پہ غور و فکر کریں گے۔ سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين اب ان آیات کا ترجمہ۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، والد صاحب، بے شک میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا کہ وہ تیرے لیے کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب چند الفاظ کا لفظی ترجمہ۔ از، جب، قالا، کہا، یوسف علیہ السلام نے، لے ابی ہے، اپنے والد سے، یا ابتی، اے والد صاحب، انی، بے شک میں نے، رأی تو، خواب دیکھا ہے، 11 یعنی احدہ ایک، 10 11، کوکب کہتے ہیں ستارے کو، تو میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، رأی تو ہوں اور میں دیکھتا ہوں ان سب کو، لی، میرے لیے، ساجدین، سجدہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قالا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا، نہیں، تقصص، اس کا ذکر کرنا، لا تقصص، اس کا ذکر نہیں کرنا، رؤیا کا، کاف جب آخر میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا خواب، رؤیا کا یعنی تم اپنے خواب کا، یہ یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اپنے خواب کا ذکر نہ کرنا، علی اخوتے کا، اپنے بھائیوں سے، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ کوئی چال چلیں گے تمہارے خلاف، کیونکہ ان الشیطان، بے شک شیطان، للانسان، انسانوں کے لیے، عدوم، دشمن ہے، مبین، کھلا دشمن ہے۔ اب ہم ان آیات کی تفسیر پر غور کرتے ہیں۔ تو یہاں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب کم عمری میں دیکھا، اس وقت تک ان کو نبوت نہیں ملی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کا ذکر اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کیا۔ اب یہاں سے ہم بڑی اہم بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ باپ اور بیٹے کا تعلق کس طرح کا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہمیں سیکھنی چاہیے یہاں، کہ باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے ہر چیز پہ بات کر سکیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بہت ساری باتیں نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے غلط فہمیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور مسائل بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے۔ اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کا ذکر یعقوب علیہ السلام سے کیا، جو کہ اس وقت تک نبوت جن کو حاصل تھی، نبی تھے، انہوں نے فوراً اس چیز کو سمجھا کہ اس میں کوئی بڑی نشانی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کریں، خصوصیت کے ساتھ اپنے بھائیوں سے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ شیطان ان کے دوسرے بیٹوں کو بہکا سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں تنازع ہو سکتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ہر چیز ہر کسی کو نہیں بتائی جاتی، کچھ چیزوں کو اپنے حد تک رکھنا پڑتا ہے،
اور یہ ایک بہت بڑا پیغام سب کے لیے ہے کہ آج کل ہر چیز ہم سوشل میڈیا پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں خاص طور پہ جب ہمیں کوئی بہت بڑی کامیابی ملتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو اس سے حسد ہو سکتا ہے، تو چیزوں کو اپنے حد تک رکھنا چاہیے، اس وقت تک جب تک کہ دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہ ہو۔ تو یہ چیز ہم یہاں سے سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی کہ شیطان کے آگے ہم کمزور ہیں، تو جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے شروع کریں۔ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا جس میں انہوں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ وہ یہ سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کی تعبیر اس صورت کے آخر میں ان کو ملتی ہے۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ اسی صورت میں سورہ یوسف میں آگے جا کے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا تعویل الاحادیث، کہ ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا۔ اور جس طرح سے ہم نے آگے جا کے اس صورت میں ہم نے پڑھا کہ دو قیدی تھے جنہوں نے خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی اور بعد میں بادشاہ کے خواب کی بھی تعبیر بتائی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی، اور خواب جو ہیں ایک مومن بھی خواب دیکھ سکتا ہے، اور یہ جو مومن خواب دیکھتا ہے، یہ جو سچے خواب ہوتے ہیں وہ نبوت کا ایک چھوٹا حصہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بہت بڑا یہاں پیغام ان آیات سے ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کا ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے اور کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کریں۔ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ شفقت سے پیش آئے اور بیٹا اپنے باپ سے ادب کے ساتھ پیش آئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں اور بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں اور ہم سب کو نیک کاموں کی طرف لگائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين